بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے تفویض وغیرہ میں اختلاف کیا تو میں اس کے استقامت کے زمانے میں ابو طاہرین بلال کے پاس گیا، یعنی اس سے پہلے وہ بعض مذاہب باطلہ کو اختیار کرنا۔ پس میں نے وہ اختلاف اس کو بتایا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مہلت دو۔ پس میں نے اسے چند دن کی مہلت دی۔ پھر میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے ایک حدیث اپنی اسناد کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے نکالی، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت خداوند عالم کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اور ایک ایک امام پر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ دنیا کی طرف آتا ہے۔ اور جب ملائکہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی عمل کو اوپر لے جائیں خداوند عالم کی بارگاہ میں، تو وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا ہے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اس کے بعد بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ پس جو کچھ خداوند عالم کی طرف سے اترتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، اور جو کچھ خدا کی طرف جاتا ہے تو وہ ان کے طرف سے ہے، اور یہ حضرات خداوند عالم سے چشم زدن کی مقدار بے نیاز نہیں ہیں۔ اور سید حسین مفتی کرکی سبت محقق ثانی کتاب دافع المنادات میں کتاب براہین سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے ابو حمزہ سے حضرت کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا آن جناب فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں کہ جسے خداوند عالم کسی کام کے لیے زمین پر بھیجے مگر یہ کہ ابتدا امام سے کرتا ہے، پس اس چیز کو امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور بے شک ملائکہ کے آنے جانے کا محل و مقام خداوند عالم کی طرف سے صاحب امر ہے۔ اور ابو الوفا شیرازی کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تو درماندہ و بیچارہ گرفتار مصیبت ہو جائے تو حضرت حجت علیہ السلام سے استغاثہ کر، کیونکہ وہ تیری مدد کو پہنچیں گے، اور وہ جناب فریاد رس ہیں اور پناہ میں ہر اس شخص کے لیے جو ان سے استغاثہ کرے۔ اور شیخ کشی اور شیخ صفائے بصائر میں رمیلہ سے روایت کی ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں مجھے سخت بخار ہوا، پس میں نے جمعہ کے دن اپنے نفس میں کچھ خفت پائی تو میں نے کہا کہ میں اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتی کہ اپنے اوپر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کروں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔ پس میں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت مسجد میں آئی، اور جب امیر المومنین علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے تو میرا بخار اود کر آیا۔ پس جب امیر المومنین علیہ السلام نے نماز سے مراجعت کی اور قصر میں داخل ہوئے تو میں نے جناب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے رمیلہ، میں نے دیکھا کہ تیرا باز، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا اے رمیلہ، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تیرے بعض اعضاء دوسرے اعضاء میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ پس میں نے آپ علیہ السلام سے اپنی حالت بیان کی کہ جس میں مبتلا تھی، اور وہ چیز بتائی کہ جس نے مجھے
حضرت علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے پر وارد کیا۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے رمیلہ، جو مومن بھی بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں اس کی بیماری کی وجہ سے، اور جو مومن محزون ہوتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے ہم محزون ہوتے ہیں، اور جو مومن دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اور جو خاموش رہتا ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ بس میں نے آج جناب علیہ السلام سے عرض کیا، اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ لطف مرحمت صرف ان کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ اس قصر میں ہیں، تو پھر مجھے ان کی حالت بتائیے کہ جو اطراف زمین میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے رمیلہ، غائب نہیں ہے یا نہیں ہوتا ہم سے وہ مومن جو زمین کے مشرق میں ہے اور نہ وہ جو مغرب میں ہے۔ اور نیز شیخ صدوق و سفارو شیخ مفید دوسرے اعلام بہت سے اسناد کے ساتھ جناب باقر و صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ دونوں بزرگواروں نے فرمایا، بے شک خداوند عالم زمین کو کسی ایسے عالم کے بغیر نہیں چھوڑتا مگر یہ کہ اس میں ایک عالم ہوتا ہے جو کہ زمین کی زیادتی اور کمی کو جانتا ہے۔ بس اگر مومنین کسی چیز کو زیادہ کریں تو ان کو پلٹا دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے پھینک دیتا ہے، اور اگر کم کر دیں تو ان کے لیے مکمل کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مسلمانوں پر ان کے امور غلط ملت ہو جاتے۔ اور ایک روایت ہے کہ حق و باطل سے پہچاننا نہ جاتا، اور تحفہ الزائر مجلسی اور مفاتیح النجات سبزواری میں مروی ہے کہ جس کو کوئی حاجت ہو تو جو کچھ آگے ذکر ہوگا اسے ایک رکا پر لکھے اور ائمہ کی قبور میں سے کسی قبر میں ڈال دے، یا اس کو بند کر کے اس کو سر بمہر کر کے پاک مٹی کو گیلا کر کے اس کے اندر رکھ کر کسی نہر یا گہرے کنویں یا پانی کے گھڑے میں پھینک دے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جائے گا، اور وہ بنفس نفیس اس کی حاجت روائی کے متوالی ہوں گے۔ رکعہ مذکور کو نقل کیا گیا جو کہ ایک دعائے طویلہ ہے، اور پھر اس نہر یا تالاب کے پاس جائے اور آپ کے کسی وکیل عثمان بن سعید عمر یا ان کے فرزند محمد بن عثمان یا حسین بن روح یا علی بن محمد سمری پر اعتماد کرے اور ان میں سے کسی ایک کو پکارے، اور پس اس تحریر کو نہر، کنویں یا تالاب میں پھینک دے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور اس خبر شریف سے اس طرح مستفاد ہوتا ہے کہ یہ چاروں بزرگوار جس طرح غیبت صغریٰ میں رعایا اور حضرت علیہ السلام کے درمیان حاجات و خطوط کے پیش کرنے اور اس کی غیبت کبریٰ میں بھی جناب علیہ السلام کے ہم رکاب ہیں اور اس منصب بزرگ پر سرفراز ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ خوان احسان وجود، کرم و فضل اور نام میں امام زمان علیہ السلام زمین کے ہر ٹکڑے پر ہر پریشان، درماندہ اور گمگشتہ، متحیر و ناداں اور حیران کے لیے بچھا ہوا ہے، اور وہ اس کا دروازہ کھلا ہے اور اس کا راستہ شارع عام ہے، لیکن سچے اضطرار اور حاجت اور عزم کے ساتھ بشرط صفائے طبیعت و اخلاص اگر کوئی جاہل و ناداں ہے تو شربت علم اسے بخشتے ہیں، اور اگر بھولا بھٹکا ہے تو اس کو راستے پر لگاتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہے تو لباس عافیت اسے پہناتے ہیں، جیسا کہ سیر و حکایات و قصص و واقعات گزشتہ سے اس مقام پر مقصود و مدام کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ کہ حضرت صاحب العصر صلوات اللہ حاضر درمیان اور ناظر برحال، رعایا اور قادر برکشف
اور عالم با اسرار و خفایا ہیں۔ غیبت اور لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی وجہ سے اپنے منصب خلافت سے معزول اور اپنی ریاست الہیہ کے لوازم و آداب سے دستبردار نہیں ہوئے اور اپنی قدرت ربانیہ سے ان میں عجز نہیں آیا۔ اگر چاہیں کہ اس مشکل کو حل کریں جو سائل کے دل میں ہے تو بغیر دیکھے ہوئے راستے کے اور کسی کوشش کے وہاں اس کے حل کو پہنچا دیتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس کے دل کو اس کتاب یا اس عالم کی طرف کہ جس کتاب میں یا جس عالم کے پاس اس کے درد کی دعا ہے مائل و شائق کر دیتے ہیں، اور کبھی اسے دعا تعلیم کرتے ہیں اور کبھی عالم خواب میں اس بیماری کا علاج اسے سکھا دیتے ہیں۔ اور یہ جو دیکھا اور سنا گیا ہے کہ باوجود صدق ولا و اقرار امامت کے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحبان حاجت و اضطرار مقام میں عجز و نیاز و شکایت میں آتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔